نواز شریف کو العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی 24 اکتوبر تک درخواست سے ضمانت منظور کر لی۔ احتساب عدالت نے بھی توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ ضمانت ملنے پر وکلاء کی ہائی کورٹ کے باہر نواز شریف کے حق میں نعرے بازی۔ نواز شریف وطن واپسی پر اسلام آباد لینڈ کریں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تاڑر نے پلان بتا دیا۔ کہتے ہیں قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد سابق وزیر اعظم لاہور جائیں گے۔ پاکستان آمد کے بعد اسی روز لاہور میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ ملک سیف الملوک کھوکھر کی زیر صدارت اجلاس میں جلسے کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ مینار پاکستان میں پنڈال اور ٹرانسپورٹ کے انتظامات بھی مکمل۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، عہدے سے ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ الیکشن کمیشن 26 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن سے چیئرمین تحریک انصاف کو نوٹس جاری۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چین پاکستان کا تصویراتی شراکت دار ہے، دنیا کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ صفاق اسرائیل کی غزہ میں مزید ہسپتالوں پر بمباری۔ القدس، الشفا ہسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریبی علاقوں پر 30 منٹ تک بمباری۔ پہلے سے زخموں سے چور بچوں، خواتین سمیت فلسطینی زخمیوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ صہیونی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 3500 سے زائد ہو گئی۔ 13,000 فلسطینی زخمی، مزید لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے سامنے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا آئی سی سی سے نتن یاہو کے جنگی جرائم کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، فوری روکا جائے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے اسرائیل کو فوری بنیادوں پر ہتھیاروں کی فراہمی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر رکن جارج پال نے حکومتی اقدام کے خلاف استعفیٰ دے دیا۔ جارج پال امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت پر نالاں، کہتے ہیں اسرائیل فلسطین تنازع میں جو بائیڈن انتظامیہ سے متفق نہیں ہوں۔ مصر کے اسٹار فٹ بالر محمد صلاح کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ویڈیو پیغام میں اسرائیلی حملوں کو بربریت قرار دے دیا۔ کہا ایسے وقت میں بات کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ غزہ میں اسرائیل کے ہسپتال پر بمباری کے مناظر بھی دل دہلا دینے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی اور پاک نیوی کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ میری ٹائم انڈسٹری کے حوالے سے پنجاب کی صنعتوں کی ڈیمانڈ پر گفتگو۔ اور پنجاب میں محسن سپیڈ سے ترقیاتی کام جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا رات گئے لاہور میں نواز شریف انٹرچینج بیدیاں روٹ کا دورہ۔ انڈر پاس پروجیکٹ پر جاری کام کا معائنہ کیا۔ انڈر پاس کی کھدائی کے کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ OIC کا ہنگامی اجلاس۔ غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کو منظم ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ اجلاس میں اسرائیل کے غزہ کے ہسپتال پر بمباری کی شدید مذمت کی گئی۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ جنگی جرائم میں ملوث عناصر کو سزا ملنی چاہیے۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد امریکہ نے ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے قرارداد برازیل نے پیش کی تھی۔ 15 رکنی سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں 12 ووٹ پڑے۔ امریکہ نے مخالفت میں اور 2 ممبر نے حصہ نہیں لیا۔ امریکہ نے پہلے بھی روس کی قرارداد مسترد کر دی تھی۔ ہسپتال پر بمباری نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالمی برادری کے ہسپتال پر حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، ترکی، ایران، فرانس اور کینیڈا کا سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ ہسپتال پر حملے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے غزہ کے ہسپتال پر حملے کو انسانی جانوں کا ضیاع قرار دیا۔ ترک صدر اردوان کا اسرائیل سے وحشیانہ جنگی جرائم روکنے کا مطالبہ۔
غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی بمباری کے خلاف دنیا بھر میں شدید غم و غصے کی لہر، کئی ممالک میں مظاہرین کی توڑ پھوڑ، بیروت میں امریکی سفارت خانے کے باہر آگ لگا دی گئی، مظاہرین نے اقوام متحدہ کی عمارت میں بھی توڑ پھوڑ کی، عمان میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر ہزاروں لوگوں کا احتجاج، سفارت خانے میں گھسنے کی کوشش کی، تہران میں فرانس کے سفارت خانے کے باہر مظاہرہ، ترکیہ میں مظاہرین کے نیٹو فوجی اڈے میں گھسنے کی کوشش، فلسطین کے حق میں تیونس، مصر اور فرانس میں بھی بھرپور مظاہرے۔ اور ٹی وی اور فلم کے نامور اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 34 برس بیت گئے۔ سلیم ناصر نے 400 ڈراموں اور 10 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کامیاب ڈراموں میں آخری چٹان، انکہی، آنگن ٹیڑھا، جانگلوس شامل ہیں۔